على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. کیونکہ کچھ ساتھی حضرات مہمان آئے ہیں اس لیے اردو میرے محترم موجود ہے. یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات وہ سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے اور اس سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا جاتا ہے. یہ 7 آیتیں ایسی ہیں کہ تکرار سے آتی ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مضمون سورہ فاتحہ کا پورے قرآن مجید میں بار بار تکرار سے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. گویا کہ پورے قرآن مجید کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے اور پورا قرآن کریم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا تفصیل ہے. جو چیز سورہ فاتحہ میں ہے تو پورا قرآن اس کا تفصیل ہے. اب سورہ فاتحہ میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین اور اپنی ذات و صفات کو بیان فرمائی. وہ ذات جس کے اسم ایسا ہے اللہ کا اسم ایسا ہے جس اسم میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. نام ایسا ہے. ایک کام تو الگ ہے وہ تو بعد کی چیزیں ہیں صفات بعد میں ہے لیکن نام ایسا ہے کہ جس نام میں کوئی شریک نہیں ہے. ہاں اللہ کا نام کسی کو نہیں رکھتے. ایک تو چیز یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ لفظ اللہ جو اس میں جلالت ہے اس کی معنی یہ ہے کہ ذات واجب الوجود. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سے. اب ایسا کوئی اور ہے؟ نام میں کوئی شریک نہیں صفات میں کوئی شریک نہیں اس نام کے معنی میں کوئی شریک نہیں ہے. جو ذات کہ جو ہمیشہ سے ہے ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہے. زمانے گزشتہ میں کوئی ایسا زمانہ ایسا نہیں آیا جس میں رب العالمین پہ عدم آیا نہ ہو. آئندہ زمانے میں کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں اللہ کی ذات پہ فنا ہو. گزشتہ زمانے میں ہی بقائی بقا تھا اور آنے والے زمانے میں ہی بقائی بقا ہے. جو ذات باقی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے اس نام میں اس معنی میں کوئی شریک نہیں. اور پھر دوسری معنی المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ کا نام جس کی معنی یہ ہے جو جمیع صفات کمال کا جامع ہو. سارے کمال کی صفتیں اس کے اندر ہو. اب اللہ کے سوا سارے کمال کی صفتیں کسی میں نہیں. ہاں انسان عالم ہے لیکن اس کا علم محدود ہے کہیں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور انسان کا علم کتنا ہی بڑا ہو لیکن جو چیزیں اس کو معلوم ہیں اس معلوم چیزوں سے اس کے مجہولات زیادہ ہیں. ہم سب بیٹھے ہیں یہاں ایک وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. تو جب آپ اندازہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو چیز ہمیں معلوم ہے وہ کم ہے اور جو معلوم نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے معلومات سے ہمارے مجہولات زیادہ ہیں. تو جس کے معلومات میں سے اس کے مجہولات زیادہ ہیں اس کا علم ناقص ہے. ہمارا علم ناقص ہے. ہماری قدرت ناقص ہے. ہماری قدرت ہر جگہ کام نہیں کرتی. کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. ہمارا سننا ہمارا دیکھنا ہمارا بولنا ہمارا سوچنا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی ناقص ہے. ہر جگہ کام نہیں کرتے.
سننا بھی محدود ہے. ہاں دیوار کے پیچھے کوئی بولا ہم نہیں سن سکتے, ہوا بند ہو جائے ہم نہیں سن سکتے. ہوا کے لہروں کے ذریعے وہ آواز جب کان کے اندر گردش کرتا ہے تو پھر وہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے. اگر کوئی اس اوزار میں نقص ہو جائے ہم نہیں سن سکتے. ہماری ہر چیز ناقص ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جمیع صفات کمال کا جامع ہو, جس کا علم بھی کامل ہے, جس کی قدرت بھی کامل ہے, اور جس کی حکومت بھی کامل ہے, جس کا سننا, جس کا دیکھنا, جس کا جاننا سب کچھ کامل ہے. جس ذات میں کمالات ہو, اور وہ کمالات جو کل کے تھے وہی کمالات آج ہیں, وہی کمالات ہمیشہ رہیں گے, وہ اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. لفظ اللہ جو لفظ ہے اس میں بھی, اس کے معنی میں بھی کوئی اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہیں, صرف اللہ کی ذات. ہاں اللہ نے اپنی اب ایسی ذات جو اللہ فرماتے الحمد, ایسی ذات جس کے اتنے بڑے کمالات ہو, جس کے لیے بقا ہی بقا ہو, ہمیشہ ہی ہمیشہ ہو, جس پر فنا نہیں ہے نہ زمانے ماضی میں نہ زمانے آنے والے میں. ایسا زمانہ تھا جس میں ہم سارے نہیں تھے, پھر ایسا زمانہ آئے گا جس میں سے ہم سب نہیں ہوں گے. ہمارے گزشتہ زمانے میں بھی عدم ہے, ہمارے آنے والے زمانے میں بھی عدم ہے, لیکن اللہ کی ذات پہ ہمیشہ بقا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس ذات پہ ہمیشہ بقا ہے, اور جس ذات جمیع صفات کمال کی جامع ہے, ساری صفتیں کمال کی اس کے لیے سزاوار اور لائق ہیں. الحمد, اور ساری ثنائیں, ساری حمد, ساری تعریفیں اسی ذات کی, اور کسی انسان کی حمد, انسان کے علم کی کوئی تعریف کیا کرے, انسان کے یا دنیا کے کسی بھی چیز کی, اس کے سننے کی دیکھنے کی کوئی تعریف کیا کرے گا. ہاں جو ناقص ہے, کمال والی صفتیں صرف رب العالمین. اور پھر اب اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے, اللہ کے نام میں اللہ کی صفتیں, رب العالمین میں اللہ کی صفتیں, الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفتیں, مالک یوم الدین میں اللہ کی صفتیں. اس کے بعد کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتلا دی, عبادت بھی بعد میں ہے, مانگنا بھی بعد میں ہے, پہلے اللہ کی ذات و صفات کو پہچان. یہ ہمیں سمجھائے گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ساری ذات اور صفات ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو, پہچاننے کے بعد اس کی عبادت بھی کرو اور اس سے مانگو. اگر کوئی پہچانتا ہی نہیں, جیسے ہم سارے ہم نے کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, پہچاننا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. پہلے اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانو کہ اس کے کمالات کے ہیں, اللہ کی صفات کو پہچانو جو رب العالمین ہے, جو تم ایک انسان نہیں, سارے انسان نہیں, بلکہ سارے عالم, عالم انسان, عالم حیوانات, عالم نباتات, عالم جمادات, بے جان و جاندار جتنی مخلوقیں, زمین و آسمان کی ساری کائنات, جتنے بھی جہان تم گن گن کے تھک جاؤ گے, ان سب کا رب وہی. اللہ چاہے تو تنکے سے کام لے سکتا ہے, اللہ چاہے کہتے نہیں یہ تنکا بیکار, اس میں کیا جان. ہاں بھائی یہی تنکا اگر جانور کھاتا ہے, بہت سا بھی جانور کھاتا ہے تو بھینس موٹی ہوتی ہے نا, تو اس تنکے سے اللہ تعالیٰ بھینس کی غذا بناتا. تمہارے میں طاقت نہیں, اللہ میں طاقت ہے کہ اللہ اس بے جان چیز کو دوسرے جانور کے نشو و نما کا ذریعہ بنا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اور پھر وہی چیز, وہی گوشہ جو جانور کھاتا ہے, وہ جب گوبر کی شکل میں نکلتا ہے اور آتا ہے, تم اس کو اپنی زمینوں میں لگا دو تاکہ زمین کی پیداوار اچھی ہو. اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے زمینوں کی زندگی رکھی ہے. ایک تنکے سے اللہ نے بھینس کی زندگی رکھی ہے. اس بھینس سے جب یہ فضلہ نکلتا ہے, اس سے زمین کی زندگی ہے, اور اس زمین سے تمہاری زندگی ہے.
اس تنکے سے تمہاری زندگی، ایک تنکے سے۔ اللہ کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اللہ نے ساری چیز جتنی بنائی ہے ان سب چیزوں کا بے جان ہو جاندار ہو، تنکے سے لے کر انسان و فرشتوں تک سب کا رب العالمین، سب کا سارے جہانوں کا وہ رب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے میری ذات کو پہچان کہ میں کیا ہوں، میرے کمالات کیا ہیں، میری ربوبیت اور پرورش کیا ہے، اور الرحمن الرحیم میرے تمہارے اوپر احسانات کیا ہیں۔ رحمان رحیم کی معنی میرے تمہارے اوپر احسانات کیا ہیں۔ پہلے اللہ کو سمجھو، اللہ کے پرورش کے نظام کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھو، اور مالک یوم الدین اللہ کی حکومت کو سمجھو۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، جہاں کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، انسانوں میں موت آ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان پر بھی موت آ جائے گی، اور جو فرشتہ روح قبض کرنے والا اسرائیل ہے اس پر بھی موت آ جائے گی۔ اب کہیں بھی سوال کرنے والا، جواب دینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی، اور پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے۔ سوال بھی خود کریں گے اور جواب بھی خود دیں گے، کوئی نہیں ہوگا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، خود ہی کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے۔ پھر اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو اکیلے ہیں اور جو زبردست اور غالب ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اب سوال پوچھنے والے بھی وہ اور جواب دینے والے بھی وہ۔ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی، سب پر موت آ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سارے ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کی ذات پاتے رہنے والے۔ تو حکومت بھی کس کی؟ مالک یوم الدین میں۔ اللہ فرماتے حکومت بھی میری۔ اب اللہ فرماتے الحمدللہ مجھے پہچانو، رب العالمین میری پرورش کے نظام کو پہچانو، الرحمن الرحیم میرے احسانات کو پہچانو، مالک یوم الدین میری حکومت کو سمجھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد میری بات کرو۔ اب ہم نے اللہ کو سمجھا کہاں ہے؟ نہ اللہ کے نظام ربوبیت کو دیکھا، نہ اس کی ذات کو سمجھے، نہ اس کے احسانات کو سمجھے، نہ اس کی حکومت کو ہم نے سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، تو پھر یہ عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت تو وہی ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے۔ یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پورے سمندر کو اللہ نے کوزے میں بند کر دیا، ایسے نہیں ہے سورہ فاتحہ، پورے قرآن کے تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں بند کیا ہے، اور پورے سمندروں کو اللہ نے کوزے میں بند کر دیا ہے، جس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ مجھے پہچانو پھر میری عبادت کرو۔ ہاں، اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا۔ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ آمنت باللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کی ذات کی وحدان کی گواہی دیتا ہوں۔ ہم ایمان لائے، صحابہ نے ایمان سیکھا ہے، اور کہاں سیکھا ہے؟ حضور سے سیکھا ہے۔ ہاں، جب ایمان سیکھا تو ان کی کیفیت کیا تھی آپ حیران ہو جائیں گے، اور انسان حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضور رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت جو جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کو مانا، اپنی جانیں نچھاور کر دی، فدا ہو گئے، ان کا ایمان ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ میں آخر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارشیں برسائیں، نوازشات کر دیے، رحمتیں برسائیں۔ یہ کیا چیز تھی کہ جن کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے برکات ہی برکات ہے، جن کے قدموں کی برکت ہے اور جن کے حرکت کی برکت ہے،
جن کے رہنے کی برکتیں، صحابہ جہاں رہتے ہیں وہاں برکتیں، جہاں چلتے ہیں وہاں برکتیں، جہاں ہوتے ہیں وہاں برکتیں. یہ کیا نظام تھا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحبت میں آئے تو سب سے پہلے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا. ایمان سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا. جب اللہ کو پہچانا تو اللہ کے پہچاننے کے بعد اس کے عبادت کی کیفیت، اس کے نماز کی کیفیت، اس کے تلاوت کی کیفیت، اس کے انداز اور محبت، اس کو ہم کسی چیز میں ڈال نہیں سکتے، کسی قالب میں نہیں ڈال سکتے، وزن نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ وہ ہماری توڑ ہمارے وزن سے اوپر تھے. ہاں تو حضور کی صحبت سے براہ راست تو فیضان یافتہ تھے. یہ اللہ نے طریقہ بتلایا کہ پہلے اللہ کو پہچان، پہلے اپنے ایمان کو بناؤ. ایمان کہاں بنتا ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان اور پہلے ایک چیز ہوتی ہے جو نور، روشنی، وہ کہیں ہوتی ہے، اس کے بعد روشنی میں پھیلاؤ ہوتا ہے. بات سمجھے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ بلب جل رہا ہے، بلب چالو ہے، جل رہا ہے، اور آپ کو یہاں اندھیرا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کیسے مانو گے بلب روشن ہے؟ بھائی روشن ہو تو پھر یہ ظلمت کہاں سے آئی، یہ اندھیرا کہاں سے آیا؟ جب ہر طرف اندھیرا نظر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلب میں روشنی نہیں ہے. روشنی تب اس کو ہم مانیں گے جب ہم اس چاروں طرف اور چار سو میں ہمیں روشنی نظر آئے گی، اندھیرا نظر نہیں آئے گا، تب ہم مانیں گے کہ اس بلب یہ منور روشن ہے. اگر یہ روشنی میں پھیلاؤ نہیں ہے تو ہم اس بلب کی روشنی کو نہیں مان سکتے اور کہیں گے ظلمت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا ایمان ہے جس کی روشنی سے اس وجود پورے میں روشنی نظر ہی نہ آئے؟ آنکھوں میں ظلمت ہے، کانوں میں ظلمت ہے، ہاتھ پاؤں میں ظلمت ہے، وجود میں ظلمت ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ایمان کا نور ہے؟ ایمان تو ہے لیکن ایمان کا نور مدھم ہے، ابھی پوری بجلی نہیں آئی. اگر پوری بجلی ایمان کی آتی اور سینے میں یہ بلب روشن ہوتا ایمان کا تو یہ آنکھوں میں بھی آتا اور دماغ میں بھی آتا اور ہاتھوں میں بھی آتا، پاؤں میں بھی آتا، پورے وجود میں آتا، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تھا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح. ہاں اب پہلے یہ کہ حضور آفتاب نبوت تھے، صحابہ ستارے تھے. اب ستارے سورج سے منور اور روشن ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے ہی انوارات سے روشن ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اور پھر حضور نے فرمایا یہ ستاروں کی طرح ہے، ایک ستارے سے انسانیت چاہے سمندر کے اندھیروں میں ہو وہاں سے راستہ پا لیتا ہے. بِأَيِّهِ مُقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ، جہاں ہوں گے تمہیں یہ ستارے روشنی کرتے جائیں گے، راستہ دکھلاتے جائیں گے. یہ اس آفتاب نبوت کے نور کی برکت سے منور بھی ہو گئے اور پورے کائنات کے ہادی بن گئے. ہاں تو کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حجاز سے نکلے تھے، جب حجاز سے نکلے تھے تو ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہاریں تھیں. صحابہ جب نکلے تھے ان کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہاریں تھی، لیکن جب صحابہ چلے ہیں اور دنیا میں نکلے ہیں تو سارے انسانوں کی قسمت ان کے ہاتھ میں، تقدیر ان کے ہاتھ میں. یہ اونٹوں کے چرواہے اور اونٹوں کی مہار لے کر نکلنے والے، یہ اس روئے زمین پر انہوں نے حکومت کی، اللہ کا نظام چلایا، انسانیت کے ہادی بن گئے. کیا چیز تھی؟ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح. ستاروں کی مثال دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بلب ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی چیز روشنی ہوتی ہے تو روشنی کتنی بھی پھیلی ہو لیکن اس کے جڑ میں روشنی نہیں ہے. چراغ جلاؤ چاروں طرف روشنی نظر آئے گی لیکن جڑ میں روشنی نظر نہیں آئے گی.
حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان کے ایمان کا نور جو میرے سینے سے منور ہوا، ان کے قلب روشن ہوئے، وہ روشنی ایسی تھی کہ پورے وجود میں پھیل گئی، جس طرح ستارہ اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی پورے کونوں میں پھیل کر منور ہو جائے۔ اگر کوئی کونا بے نور ہو اس کو ستارہ نہیں کہا جاتا، ستارہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے سارے کونے منور ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کا پورا وجود منور تھا، جو دل میں ایمان کا نور آیا یہ پورے وجود میں پھیل گیا۔ آنکھوں میں بھی ایمان تھا، ہاں، لیکن جب آنکھوں میں آتا ہے تو اسی ایمان کو ہم نام دیتے ہیں اسلام۔ آنکھوں میں جب ایمان آتا ہے، دل سے روشنی جب آنکھوں میں آتی ہے، دل سے روشنی جب زبان پہ آتی ہے، دل سے روشنی جب کانوں میں آتی ہے، جب وجود میں پھیلتی ہے تو اس کا نام ہے اسلام۔ جب تک دل میں ہے تو اس کا نام ایمان ہے، جب پھیل کر پورے وجود میں آ جائے تو اس کا نام اسلام ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح تھے، ان کے قلب آفتاب نبوت سے اتنے منور ہوئے کہ پورا وجود ان کا روشن ہو گیا۔ وہ ستاروں کی طرح ان کا کوئی کونا بے نور نہیں ہے، پورے کے پورے منور تھے۔ اب جب حضور فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے ان کے کونے منور تھے، تو آپ بتاؤ کسی آدمی کے دل میں بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، تکبر ہو، یہ سارے ظلمتی صفات ہیں، یہ انسان کے اندر اندھیرے والی صفات ہے، روشنی والی صفات نہیں ہے۔ جب اندھیرا ہو تو صفت ہوتی ہے کہ نفرت آتی ہے، عداوت آتی ہے، بغض آتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے وجود سے، میرے سینے سے، مشکات نبوت سے، مصباح نبوت سے روشنی پانے والے صحابہ کرام کے دل اتنے منور ہوئے، پورے وجود روشن ہو گئے۔ جب پورا وجود روشن ہوا تو حسد ختم ہو گیا، بغض ختم ہو گیا، نفرت ختم ہوگی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کی برکت سے، حضور کی برکت سے، اسلام اور ایمان کی برکت سے تم سارے بھائی بن گئے۔ نفرت ختم، عداوت ختم، کوئی نہیں کہہ سکتا کسی صحابی کی کسی صحابی کے ساتھ دشمنی ہو، نفرت ہو، تکبر ہو۔ جب اللہ فرماتے ہیں بھائی ہے تو ہمیں کچھ کہنے کا فیصلہ اللہ نے دے دیا۔ اللہ کے فیصلے سے ہمارا فیصلہ بڑا نہیں ہے کہ ہم جا کر فیصلہ کریں کہ یہ صحیح تھا اور یہ غلط تھا، یہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے انہیں شان دیا، جس نے انہیں انعامات سے نوازا، فیصلہ وہ دیتا ہے۔ حکومت سارے بھائی نفرت ختم، عداوت ختم، یہ سارے جو کچھ ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے فیصلے پر چلیں گے کہ یہ سارے بھائی ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اب صحابہ کو دیکھیں، ہاں، کہ حضور کے اس نور کی برکت سے صحابہ میں آنکھوں میں وجود میں نور پھیلا۔ وہ کیسے پھیلا؟ آپ کیسے کہتے ہیں کتنا نور پھیلا؟ وہ آپ دیکھ لیں، حیران ہو جائیں گے کہ کیسے پھیلا۔ ایک صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے آخر میں مسلمان تھے، بالکل آخر میں، اور بہت خوبصورت تھے، حسین جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ ایسا ہی تھا کہ حضور پر نور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور غصے میں ہوتے اور حضور کسی کیفیت میں ہوتے، غصے میں بھی ہو، لیکن مجھے دیکھتے تو غصہ ختم ہوتا، مسکراتے۔ جب آدمی کسی حسین چہرے کو دیکھے گا تو غصہ ختم، مسکراہٹ ہو جائے گی۔ اب جس صحابی کا چہرہ ایسا ہو کہ دیکھتے ہی حضور مسکرا جائیں تو اب بتاؤ اس کے حسن کا اندازہ کیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جریر تو نے بہت آخر میں کلمہ پڑھا، اگر تو پہلے کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا تو جبرائیل امین تیری صورت میں اتنے خوبصورت صحابی۔ ہاں، اب جب حضور کے آفتاب نبوت کی روشنی قلب میں آئی، پورے وجود میں اتنی پھیلی، آنکھوں میں ایمان اور اسلام اور حیا کا اتنا غلبہ آ گیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بازار میں چلتے تو اپنے اوپر پردہ کرتے تھے،
مدینے کی گلی میں ایک مرد پردہ کر کے چلنے والا. کسی نے کہا حضرت یہ پردہ تو عورتوں پر ہے, آپ بالکل پردہ کر کے چلتے کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ گھر جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کی چھتیں بھی نیچے ہیں, اور میں چونکہ قد کا لمبا ہوں اور خوبصورت ہوں, اس لیے کہ عورت مجھے دیکھ لے اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے, اس لیے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں. یہ تھا ایمان کا نور جو حضور کی برکت سے اللہ نے ان کی آنکھوں میں پھیلا دیا, ان کے چہرے میں پھیلا دیا, پورے وجود میں پھیلا دیا. یہ تھا نور. یہ ہوتا ہے ایمان. جب ایمان مکمل ہو, اللہ کی معرفت مکمل ہو, تو پھر ہم یہ جو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں صرف 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں کہ اس کا مدد کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے. ہاں, کسی محبوب کی محبت میں کوئی انسان جب جھکتا ہے تو اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے. جب محبت ہو تو اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ فاتحہ کے طرز پر ہمیں ایمان بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. ایسی محبت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے ذات و صفات میں فانی ہو جائیں. ہاں, اللہ صرف اپنی ذات کا غلبہ اور اس کی محبت اپنا مشاہدہ میں نصیب کرے کہ ہم اس دل کے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں, کسی غیر کو مت دیکھیں. ہاں, جو اس دنیا میں رہے اور دنیا کے اسباب کو, دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھے, اس کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہو, تو یہ اس مقام پر ہے اور اس نہج پر ہے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ کسی چیز کے طالب نہیں تھے, وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے, اللہ کے فضل کے طالب تھے. ان کی زندگی کا پورا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل چاہیے, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. اب جو اللہ کی رضا ہمیں کوئی وہ چاہیے, ہمارے رشتے دار, آبا و اجداد, ہماری برادر, دوستیاں, تعلقات, یہ سب اللہ پر اور حضور کی ذات پر قربان بچھاؤ اور کر کے دکھائے. صحابہ نے کر کے دکھایا کہ کیسے اپنے مال کو, اپنی جان کو, اپنی اولاد کو اور اپنے تمام اسباب اور گھروں اور جائیداد کو حضور صحابہ نے کیسے قربان کیا. مثال پیش کر دی جو ہجرت میں صحابہ نے مثال پیش کی, اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر. ایسی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اپنی سچی معرفت اور محبت نصیب فرمائے, اور پھر اس لگن کے ساتھ ہمیں اللہ اپنی عبادت کی توفیق فرمائے. آخر دعوانا Subscribe my YouTube channel.